بنی اسرائیل کہتے موسیٰ علیہ السلام کو لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ایمان نہیں لائیں گے جب تک رب دکھا نہ دے۔ موسیٰ نے کہا میں خود تڑپتا رہا ہوں کہ ربی آرینی ربی آرینی، اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ اور پھر جب بار بار اصرار کیا کلیم اللہ نے تو پیغام آیا موسیٰ میں تو دکھا دیتا ہوں تو دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ جب اصرار بڑھا نا تو کہا اپنے صفاتی حسن، بولو کون سا؟ صفاتی حسن کے کروڑویں حصے کی ایک تجلی طور پہاڑ پر پھیلتا ہوں، اس تجلی کا عکس اور ریفلیکشن تیرے اوپر پڑے گا۔ اگر اس تجلی کے عکس کو برداشت کر گیا تو اگلا سفر بھی کریں گے، اگر اس کو برداشت نہ کر سکا تو موسیٰ میرا دیدار کرنا تو دور کی بات ہے۔ اچھا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہم چشتیوں کے وہ تاجدار ہیں۔ مجھے پہلی حاضری چودھری نادر خان صاحب ان کی معیت میں قبلہ ابا جی حافظ باولاک چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی حیات تھے، ہم تینوں مل کر وہاں گئے، کیونکہ چودھری صاحب کی وہاں جو کمپنی ہے پیر صاحب نے بابا فرید گنج شکر کے نام پر اس کمپنی کا نام رکھا ہوا ہے۔ تو بابا صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے دیدار کی طلب کی اور تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے، اور مصطفیٰ سامنے بیٹھ کر خدا کے جلووں کا دیدار کرتے رہے اور کعبہ قوسین کی قربتوں پر دیدار کرتے رہے۔ وجہ کیا؟ تو یہ کوئی درویش ہی ایسی بات کر سکتا۔ تو انہیں فرمایا وجہ دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تو کہا رب آرینی، اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، ادھر سے جواب آیا لن ترانی، تو دیکھنے کے قابل نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ یہ پھر اصرار کرتے، کلیم اللہ تھے نا، باتیں تو سنتے، اللہ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِیمًا، پہاڑ کے پیچھے سے اللہ کی آواز آتی۔ کسی محب اور عاشق سے پوچھو کہ محبوب کی آواز سننے کی لذت کا عالم کیا ہے؟ تو جب ساری آوازوں کے خالق کی، آپ پیچھے حافظ صاحب قاری صاحب کی آواز سنیں، سبحان اللہ کیا خوبصورت آواز، اس آواز کے خالق کی آواز کی خوبصورتی اور مٹھاس اور لذت کا عالم کیا ہوگا؟ تو آواز سنتے تھے تو طلب پیدا ہوتی کہ جس کی آواز کی لذت کا یہ عالم ہے اس کے دیدار کی لذت کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ بار قرآن مجید میں ایک بار آیا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ 9 بار کہا، 9 بار ربی آرینی، اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ جواب آتا موسیٰ تو اس قابل نہیں ہے۔ یہ پھر جب شوق بڑھتا، آتش شوق بڑھتی، پھر کہتے نہیں میرا دل کرتا ہے بے حجاب اور بلا نقاب تیرے حسن کا جلوہ دیکھوں، تیرا جمال کبریا دیکھوں، تیرا حسن مطلق دیکھوں۔ جواب آتا تو دیکھنے کے قابل نہیں۔ تو بابا صاحب نے لکھا جب ان کو معراج ہوا، حضرت موسیٰ کو معراج ہوا تو رب جلال میں تھا، جب مصطفیٰ کو ہوا تو رب جمال میں تھا۔ حضور کے لیے انتظار کر رہا تھا، سراپا انتظار کے، اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ میرا محبوب آ رہا ہے تیاریاں کرو، اور جبرائیل کو بھیجا کہ میرے مصطفیٰ کو لے کر آؤ۔ یہاں موسیٰ جو ہے وہ انتظار میں تھے کہ جلوہ جرک نصیب ہو، اور وہاں رب انتظامات کر کے اپنے محبوب کو عرش پہ بلا رہا ہے۔ تو وہاں جلال تھا، یہاں جمال تھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کلیم اللہ تھے، مصطفیٰ حبیب اللہ، حضور حبیب اللہ ہے، وہ کلیم اللہ تھے، اللہ ان سے کلام کرتا تھا، کلام کا شرف بخشا تھا۔ ابراہیم کو خلت کا وہ خلیل اللہ تھے، وہ شرف بخشا تھا۔ اسماعیل ذبیح اللہ تھے، وہ شرف بخشا تھا۔ عیسیٰ روح اللہ تھے، وہ شرف بخشا تھا۔ مگر مصطفیٰ تو حبیب اللہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اور جب اس صفاتی حسن کی تجلی پڑی، بے ہوش آئے، ہوش آیا، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ 30 میل دور، 10 فرسخ، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 30 میل دور رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کوئی چمٹی جس کو ہم کیڑی کہتے ہیں وہ چل رہی ہوتی تھی، تو حضرت موسیٰ اس کو دیکھ لیتے تھے۔ یہ اس نظر کی وسعت کا عالم آیا جس نے صفاتی حسن کی تجلی کا عکس دیکھا، اور چشم مصطفیٰ کی کیفیت کیا ہوگی جس نے ذات خدا کو دیکھا اور سامنے بیٹھ کے دیکھا۔